بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا کیسا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ انتہائی معرکۃ الآراء مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ خصوصاً اہل حدیث کے اندر بھی، باقی جتنے بھی فرقے ہیں سارے کے سارے فرض نماز کے بعد دعا کو لازم فرض اور نماز کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دعا نہ کی گئی تو یہ نماز جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی، اگرچہ وہ نماز جیسی بھی پڑھ لیں لیکن دعا کو لازمی سمجھتے ہیں۔ جبکہ اہل حدیث جو ہیں، اہل حدیثوں میں بھی اس حوالے سے عوام میں، یہ بات ذہن میں رکھیں، عوام کے اندر اس حوالے سے لا علمی پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے نا عوام شعور نہیں رکھتی اہل حدیثوں کی۔ کئی ساری مساجد کے اندر انتظامیہ جو ہے وہ اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتی ہے۔ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے خصوصی طور پہ اکثر و بیشتر یہ دعا ضرور کروانی ہے، کبھی کبھی چلیں آپ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید واللہ تعالی عالم کے دوسرے جو لوگ ہیں فرقے کے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے، یا پھر کئی سارے ایسے اہل حدیث ہیں جو اس دعا کو بالکل بھی نجائز سمجھتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے کروا بھی دیا تو وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، امام صاحب نے غلط کیا وغیرہ وغیرہ، یہ دعا نہیں کروانی چاہیے تھی۔ آئیے، یہ مسئلہ میرے خیال میں اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ہے نہیں جتنا اس کو بنا دیا گیا اہل حدیثوں میں۔ سادہ سا مسئلہ ہے کہ دعا جو ہے یہ ایک غیر مؤقت عبادت ہے۔ غیر مؤقت عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی غیر مؤقت عبادت ہو، مثال کے طور پہ کئی ساری باتیں ہیں جو غیر مؤقت ہیں اور کئی ساری مؤقت ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز جو ہے یہ ایک مؤقت عبادت ہے، نماز کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اب نماز کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے، فجر کا وقت مقرر ہے، ظہر کا مقرر ہے، عصر کا مقرر ہے۔ کوئی بھی شخص 5 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وقت ختم ہونے کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو نماز ہے وہ قضا مانی جائے گی۔ اس طریقے سے ظہر کی جو نماز ہے یہ بھی وقت کے اندر، اسی عصر کی نماز اور عبادات ہیں، مثال کے طور پہ حج ہے، موقت ہے۔ حج صرف اور صرف حج کے ایام میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ روزہ جو ہے، روزہ موقت عبادت ہے، روزے کی جو فرضیت ہے وہ رمضان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر رمضان کے روزے رکھے جائیں گے تو قضا مانے جائیں گے۔ اس سے پہلے یعنی یا اس کے علاوہ کوئی شخص روزوں کو مقرر نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے کچھ عبادات جو ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے، اور کچھ جو عبادات ہیں وہ عبادتیں ہیں ان کا وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ یہ دعا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کا وقت مقرر نہیں ہوا۔ تلاوت قرآن ہے، اس کا وقت مقرر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے عمرہ ہے، اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ تو یعنی کہ ایسی عبادات کہ جو مؤقت ہیں، جن کا وقت مقرر کیا گیا ہے، وہ وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، لیکن جو غیر مؤقت ہیں وہ کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہیں، بشرط یہ کہ ممانعت وارد نہ ہوئی ہو۔ یعنی جن اوقات میں اگر اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے تو اس وقت کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کسی بھی وقت یہ ہے کہ وہ غیر مؤقت عبادات جو ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ اب اسی طریقے سے دعا ہے، دعا کا چونکہ غیر مؤقت عبادت، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، تو دیکھا یہ جائے گا کہ کون کون سے اوقات میں اس دعا کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تو الغرض یہ کہ نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اس نماز کے بعد کے وقت میں دعا کی ممانعت کہیں سے بھی وارد نہیں ہے۔ تو دعا کی چونکہ ممانعت وارد نہیں ہے تو اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے کرے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے دعا نہیں کی اس نے غلط کیا۔ کیوں بھائی؟ کوئی وقت مقرر کیا اللہ نے نماز کے بعد دعا کا، کیا آپ فتویٰ لگا رہے ہو؟ اب جو کہتے ہیں کہ کسی نے دعا مانگ لی تو وہ غلط کیا ہے، کیوں کہ اللہ نے اس وقت جو ہے نا منع کیا ہوا ہے، کیا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ دعا غیر مؤقت عبادت ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے،
تو لہٰذا دعا کا وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے نہیں کرنا چاہیے؟ جو لوگ دعا کو لازمی طور پہ جنہوں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ اس چیز کے سرے سے یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بدعت ہے وغیرہ وغیرہ، نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں غیر موقت عبادت تو اس کا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے وقت کا ثبوت آپ کو کہاں سے چاہیے؟ جو غیر موقت ہے وہ تو غیر موقت ہے، اس کا ثبوت آپ کو کہاں سے چاہیے؟ اس کے وقت کا کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتا ہے اور اس کو لازمی سمجھتا ہے، وہ بھی گویا کہ اس نے وقت مقرر کیا ہوا ہے جو کہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، اور یہ بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایسا شخص کہ جس نے وہ جو نہیں کر رہا اور اس کو نجائز سمجھتا ہے، اس کو بدعت سمجھتا ہے کہ اس وقت دعا نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی بدعت کے زمرے میں ہے، کیونکہ جو کر رہا ہے اس کا خصوصی اہتمام کرتا ہے، وہ بھی اس نے بھی گویا کہ وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جو سرے سے دعا نہیں کرتا، کرنے والوں کو غلط سمجھتا ہے، گویا کہ اس نے بھی وقت مقرر کر لیا ہے۔ تو لہٰذا دونوں جو ہیں یہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ دعا چونکہ غیر موقت عبادت ہے، یہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ ممنوع وقت نہ ہو، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شرعی قباحت آ رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، ادروائز کسی بھی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔